دو دن سے بہت چرچے ہیں آرمی چیف کے صنعت کاروں کے ساتھ، کاروباری حضرات کے ساتھ ملاقاتوں کے، جس میں فوج نے اپنا پلان جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آگاہ کریں گے۔ سسٹم کے خلاف جو ہے ایک بڑے آپریشن کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کیا سسٹم سے وابستہ لوگوں نے بھی اس آپریشن کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ ساری تفصیلات ہم آج آپ کو اپنے ویلاگ میں بتائیں گے۔ تفصیلات سے پہلے ہماری آپ سے استدعا ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن جو اس کو کلک کر دیں۔ گزشتہ 2 روز سے آرمی چیف کے صنعت کاروں، تاجروں، سرمایہ کاروں سے ملاقات کے بہت چرچے ہیں۔ صرف ان کاروباری حضرات کی طرف سے نہیں بلکہ عام پاکستانیوں کی طرف سے بھی اس ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو پیغام دیا ہے اور اپنا جو ایجنڈا، جو سیٹنگ بتائی ہے اور جو لائے عمل دیا ہے، اس کو بہت سراہا جا رہا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے اگر واقعی اس مسائل کو حل کر لیا گیا تو اور ایجنڈے پر اگر عمل ہو گیا تو کافی حد تک جو ہے اس پاکستان کے مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ جو ترجیحات فوج نے بیان کی ہیں صنعت کاروں سے، صنعت کاروں نے اس ملاقات میں اپنے دکھڑے روئیں، اپنے مسائل بتائیں، جو اس کے ساتھ مسائل ہیں، جو ان کو جس طرح رگڑا جاتا ہے، جس طرح ان کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، جس طرح ان کے ساتھ جو ہے کاروباری مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا انہوں نے کھلا اظہار کیا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جن صنعت کاروں نے اس ملک میں جو مسائل پیدا کیے ہیں ان کی بھی جو ہے اس ملاقات میں جو ہے باز پرس کی گئی ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس ملاقات کو ہر سطح پہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر کیوں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی نقطہ کہ جو پلان دیا گیا ہے اگر اس پلان پہ عمل ہو جاتا ہے تو پھر واقعی پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اور اس ملک کا جو سیاسی صورتحال ہے، ہمیں کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو قطع تعلق رکھ کر جو ہے وہ تبصرہ نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے مسائل کو فوج کے ڈنڈے کے بغیر درست نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ایک زمینی حقیقت ہے، ہو سکتا ہے یہ حقیقت کسی کو پسند آئے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے اس حقیقت کو کوئی آئین و قانون میں تلاش کرنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے کوئی اس حقیقت کو پاکستان کے زمینی حالات و واقعات میں جو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ پریکٹیکل بات، عملی بات یہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، ہماری سیاسی جماعتوں میں قوت فیصلہ نہیں ہے۔ اگر یہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک کے مسائل کو سے نجات دلانے کے لیے اس نے فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے اب جو کھڑا ہونا ہے اور جو حکومتیں ہیں ان کی مدد کرنی ہے، تو یہ جو ایک جوائنٹ وینچر بنے گا، جے وی ہوگا سیاسی اور حکومت اور فوج کے درمیان، اس سے جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک بہت نمایاں جو ہے اور خوشگوار جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے۔ جو آرمی چیف صاحب نے صنعت کاروں کی سے ملاقات میں جو اپنا ایجنڈا دیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو چیزیں بتائی گئی اس کا ہم آپ کو لب لباب جو ہے بیان کرتے ہیں کہ کرپشن کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، ڈالر جمع کرنے والوں کے خلاف شدید نوعیت کا جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا، سسٹم جو ایک سندھ میں بہت اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو رگڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ہر قیمت پہ جو ہے اس کو اب کسی طور پہ جو ہے برداشت جو ہے اس سسٹم کو نہیں کیا جائے گا۔ ڈالر کی جو افغانستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ روکا جائے گا۔ ایرانی تیل کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اس پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ جو ہے پابندی لگا دی جائے گی، اور سخت نوعیت کے جو ہے اس حوالے سے جو ہے فیصلے کیے جائیں گے۔ 1 لیٹر تیل بھی ایرانی تیل جو ہے وہ پاکستان میں جو اسمگلنگ نہیں ہونے اس کی اسمگلنگ نہیں ہونے دی جائے گی۔ ملک کو خسارہ کرنے والے جو اداروں میں جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، ان کے سیاسی فیصلے کیے گئے، ان کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا۔ اور ایک اہم ترین بات جو اس وقت فوج کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ جو $100 بلین کو پاکستان میں مختلف ممالک نے جو سرمایہ کاری کے لیے دینے، قرضے کے لیے نہیں دینے، کوئی خیرات کے نام پہ نہیں، سرمایہ کاری جو کرنی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اقدامات، ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے، کیونکہ یہ جو $100 بلین ہے یہ پاکستان کا جو پاکستان کے جو بڑے ہیں، یہ پاکستان کے دماغ ہیں، جو معاشی دماغ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ $100 بلین جو ہیں یہ گیم چینجنگ پروجیکٹ ہے۔ اگر یہ $100 ارب پاکستان میں آ جاتے ہیں تو ڈالر کو زمین بوس کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی مؤثر اور نتیجہ خیز آپشن موجود نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ $100 بلین کی سرمایہ کاری ہو جائے تو ڈالر کو ایک جھٹکا لگے گا اور ڈالر جو ہے بالکل جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ پاکستان میں سیاسی استحکام جو ہے وہ ہر صورت میں نافذ کیا جائے گا۔ نان فائلر معیشت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا۔
نان فائنانس اس ملک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس میں صرف تنخواہ دار طبقہ یا جس کے ایڈ سورس پیسے کٹ رہے ہیں وہی ٹیکس جمع کروا رہا ہے. باقی اس ملک میں لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے, تہیہ کیا ہوا ہے کہ کسی طرح بھی جو ہے ہم نے ٹیکس نہیں لینا. جب بھی ٹیکس لینے کی بات ہوتی ہے آپ کے تاجر, آپ کے دکاندار, خاص طور پہ جو آپ کا چھوٹے کاروباری حضرات ہیں, بظاہر تو چھوٹے ہیں لیکن بزنس میں لاکھوں کروڑوں کا کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکس دینے کو وہ تیار نہیں ہے, ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ آنے کو جو تیار نہیں ہے. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے وہ لے کر آیا جائے گا, اور شرپسند عناصر سے آئینی ہاتھ سے نمٹا جائے گا. شرپسند عناصر سے مراد جو ہے خاص طور پہ جو افغانی پاکستان میں غیر قانونی طور پہ جو مقیم ہے, وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب اس ملک کے اندر کوئی ایک بھی ایسا افغانی جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہے وہ نہیں رہ سکے گا. اس کو اپنے ملک میں جو ہے واپس جو ہے وہ جانا ہوگا. ویسے بھی افغان گورنمنٹ بڑے دعوے کر رہی ہے, افغانستان بہت ترقی کر رہا ہے, پاکستان سے آگے نکل گیا. اور بھائی اگر آگے نکل گیا تو اپنے افغانیوں کو لے کے جاؤ نا, ہمارے پاس کیوں ان کو جو ہے مسلط کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے بہت ایک ایجنڈا تھا. یہ ملاقات جو کراچی اور جو لاہور میں ملاقات تاجروں سے ہوئی, اس میں یہ آرمی چیف صاحب نے یہ رکھا ہے. اس میں جو ان تمام چیزوں کا جو ہاتھہ ہے جو ہے وہ سسٹم ہی ہے. یہ سسٹم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان سب لوگوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. جو برائیاں ہیں اس ملک میں, جو خامیاں ہیں, جو اس ملک میں جو کیا کہتے ہیں جو مافیاز ہیں, ان کو جو چلا رہا ہے, وہ اس سسٹم کو جو توڑنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے. ان کے اندر تو باقاعدہ ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے سسٹم کی, تو اس سسٹم کو جو ہے وہ تہس نہس کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بہت ہی دانش مندی کے ساتھ اور بہت ہی باریک بینی کے ساتھ جو ہے اس دفعہ سسٹم کو توڑنے کی جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے. کیونکہ 2015 اور 16 میں جب اس طرح کے جو غیر قانونی دولت تھی, یا اس کو کیا کہنا چاہیے, جو دولت دہشت گردی میں اور غیر قانونی کاموں میں استعمال ہونے کے لیے جو کالا دھن جمع کیا جاتا تھا, اس وقت جو حکمت عملی بنائی گئی تھی, اس کو اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بہت ہی دانش مندی کے ساتھ اور سیاسی چال بازیوں کے ساتھ اس کو پوری حکمت عملی کو جو ہے وہ پولیٹیکلائز کر دیا تھا, سیاسی بنا دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ حکمت عملی جو ہے اتنی جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ثابت ہو سکی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوا کرتے تھے جس میں جو ہے فوجی حکام بھی اور صوبائی گورنمنٹ بھی وہ بیٹھا کرتی تھی. اس میں جو ہے اس میں مختلف رپورٹس دی جاتی تھی, اور آج تک جو ہے وہ سندھ حکومت نے جو ہے کسی قسم کی اگر رپورٹ پہ عمل نہیں ہونے دیا یا عمل نہیں کیا, بلکہ اگر جو کارروائیاں بھی کی گئیں اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سیاسی بنا دیا گیا. اور وہ آپریشن جو تھا وہ صرف ایک جماعت کی حد تک جو ہے وہ محدود ہو گیا تھا, ایم کیو ایم کی حد تک. اس آپریشن کے جو مجموعی مقاصد تھے وہ حاصل جو ہے وہ نہیں ہو سکے تھے. اس آپریشن میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو کہ بطہ خوروں کے خلاف جو مافیاز ہیں, چاہے وہ فش ہاربر پہ موجود ہے, یا لینڈ گریبر ہیں, جو قبضہ مافیا ہیں, یا جو اور جہاں سے بھی جو کالا دھن جو جمع, ان کے خلاف جو آپریشن کیا جائے گا. کیونکہ اس مافیا کا جو بینیفیشری ہے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں, اور دہشت گرد جو ہیں وہ پھر اس شہر میں صوبے میں دہشت گردی کا باعث کرتے ہیں, لیکن وہ اتنا نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا تھا. اس لیے اس دفعہ جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ سسٹم کے خلاف جو کارروائی کی جائے گی اس کو جو ہے وہ بہت ہی دانش مندی کے ساتھ اس کا جو ہے ماسٹر پلان بنایا جا رہا ہے, تاکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہ کر سکیں, اور اس آپریشن پہ جو ہے وہ سیاسی اور انتقامی آپریشن کا جو ہے وہ ٹھپا نہ لگائیں. اس لیے اب یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو گھروں سے اٹھاؤ, پکڑتے ہوئے لے جاؤ, گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. مکمل ٹھوس شواہد کے ساتھ اور مکمل طور پہ ایک جامع حکمت عملی اور ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت جو ہے اب وہ سسٹم سے وابستہ لوگوں کے گریبانوں کو جو ہے پکڑا جائے گا, اور پکڑنے کے بعد اس طرح پکڑا جائے گا کہ شاید پھر وہ کبھی اپنے گریبانوں کو اور اپنی گردن کو جو ہے وہ نہ چھڑا سکے. اب دیکھنا یہ بہت امپورٹنٹ بات جو بھی ہم آپ سے کرنے چاہ رہے ہیں, سسٹم کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے, فوج نے اپنا لائے عمل دے دیا ہے. کیا سسٹم کے خلاف آپریشن کامیاب ہو جائے گا؟ یہ آج کے ویلاگ میں ہم یہ صرف سوال اٹھائے تھے, کیونکہ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو صوبائی حکومت نے الیکشن کمیشن کو, سابقہ صوبائی حکومت نے تو نہیں بلکہ موجودہ نے, لیکن موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو آپ سابقہ صوبائی حکومت کا تسلسل سمجھیں. یہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں, اس وقت آپ یہی سمجھیں کہ اس پوسٹ پہ مراد علی شاہ صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے یہی سمجھنا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ وہ صرف وہی کام کر رہے ہیں جو ان کو وہاں سے جو ہے وہ ڈائریکٹیو مل رہی ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جو لسٹیں بھیجی وہاں پہ,
وہ لسٹیں جو الیکشن کمیشن نے منظوری دی ہے ان لسٹوں کی 19-20 کے فرق سے 2-4 افسران کو آگے پیچھے کر کے وہ پوری منظوری دے دی گئی. اب اس میں انہوں نے کیا پلاننگ کی؟ مثال کے طور پہ ایک افسر ایسٹ میں تھا تو اس کو ویسٹ میں لگا دیا, ایک افسر کراچی میں تھا تو اس کو حیدرآباد میں لگا دیا. بھائی انہی افسر, یہی تو افسر تھے جو سسٹم کے محافظ تھے, وہ ادھر سے اس جگہ سے اس جگہ, اس محکمے سے اس محکمے چلے گئے. تو یہ سسٹم کے محافظ ہیں, تو یہ لوگ سسٹم کی حفاظت کے لیے آخری انتہا تک جائیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو یہ صورتحال اپنے بلوز خاطر رکھنی چاہیے کہ جو بھی وہ کارروائی کریں اس بات میں دیکھیں. اگرچہ اس وقت جو سندھ میں جو چیف سیکریٹری اور آئی جی سندھ, صرف یہ دو ایسے افسران ہیں جن پہ جو ہے آپ انحصار کر سکتے ہیں, جن پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ دو افسران جو ہیں وہ واقعی جو ہے وہ اس موجودہ نگران حکومت کے تابع نہیں ہے. نگران حکومت کو اگر مجھے اگلے بھی لوگ میں کل یا پرسوں اس کی بھی تفصیلات بتائیں گے, لیکن یہ دو افسران ایسے ہیں جو باقاعدہ ایک مزاحمت کر رہے ہیں. باقی تو پوری کی پوری بیوروکریسی اس وقت سندھ کی ہے. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ جو سندھ کی جو بیوروکریسی ہے یہ بائی ڈیفالٹ پیپلز پارٹی کے کارکن ہے. سندھ کا جو ایک معمولی چھوٹے سے چھوٹا کلرک بھی ہے وہ بائی ڈیفالٹ پیپلز پارٹی کا کارکن ہے. اس کو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے کسی ڈائریکٹیو کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی ذہن سازی ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ اس نے پیپلز پارٹی کے لیے ہی جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہ جو آپ کی مردم شماری تھی کہ جس طریقے سے جو ہے وہ آبادیوں کو کہاں پہ بڑھانا تھا وہاں بڑھائی گئی, اور کہاں پہ کم کرنا تھا وہ کی گئی. وہ بائی ڈیفالٹ سب کام وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے. اب یہی بیوروکریسی جو ہے وہ اس سسٹم کا دفاع کرے گی, اس سسٹم کو بچائے گی. کوئی دو وجوہات ہیں, ایک تو اس سسٹم سے ان کا نوٹ ہے, مفادات ہیں. دوسرا یہ سسٹم کو تحفظ دینا ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ سسٹم اس بیوروکریسی کو بھی تحفظ دیتا ہے. تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا اگر اس سسٹم. اچھا پھر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سسٹم کا خاتمہ ہی مسائل کا حل ہے. اس سسٹم کے خاتمے, چاہے وہ لینڈ گریبنگ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ نقشوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ایرانی اسمگلنگ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ڈالر کی اسمگلنگ کا مسئلہ ہو, کوئی بھی ایشو ہو, ان سسٹم کے جو لوگوں کو اگر آپ نہیں فارغ کر پائیں گے, سسٹم کو آپ نہیں ختم کر پائیں گے تو اس ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکتے. اور مسائل سے نکالنے کے لیے سسٹم جو ہے وہ اپنے آپ کو ترنے والا نہیں بننے دے گا. وہ کھڑا ہوگا آپ کے سامنے, وہ مزاحمت کرے گا. اس مزاحمت کو آپ نے جو ہے کچلنا ہے, شدت کے ساتھ نہیں, حکمت کے ساتھ, کیونکہ اس سسٹم کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اس سسٹم کو اب مظلوم بننے کی سسٹم کے اندر صلاحیت ہے کہ اتنا کچھ گناہ کرنے کے باوجود, اتنی تباہی و بربادی کے باوجود بھی جو ہے یہ مظلوم بننے کا فن جانتا ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. یہ ہم کسی آرمی چیف اور فوجی لیڈرشپ, فوجی اسٹیبلشمنٹ اور جو لوگ اس آپریشن کو ڈیزائن کر رہے ہیں ان کو یہ نکتہ بہت زیادہ ملوز خاطر رکھنا ہوگا کہ سسٹم کو آپ نے مظلوم نہیں بننے دینا. یہ ظالم ہیں, ان کو ظالم, ان کو ظالم کے طور پر ہی دکھانا. یہ پوری کوشش کریں گے مظلوم بننے کی, یہ پوری کوشش کریں گے کہ سیاسی طور پہ بنایا جا رہا ہے. یہ لسانی کارڈ بھی کھیلیں گے, یہ علاقائی کارڈ بھی کھیلیں گے, اور بھی بہت سارے کارڈ کھیلیں گے. تو اس میں آنا نہیں ہے. جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کارروائی کرنی ہے تو پھر کارروائی کرنی ہے. اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اس پاکستان کو بچانے کے لیے کہ اس کارروائی کے بغیر رہ سکے. ادھر جو زمینوں کی جو بات کرتے ہیں نا, $100 ارب کی وہ ہو رہی ہے, یہاں جو زمینوں کا جو کام اتارا گیا ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں نہیں ہے, ٹریلینز آف ڈالر میں, ٹریلینز آف ڈالر کی زمین کا جو ہے شہر میں جو ہے وہ ایک کام اتار دیا گیا ہے. بہرحال اس چیزوں میں بتائیں گے. لیکن ایک اچھی خبریں جو آ رہی ہیں, جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ جو ادارے ہیں انہوں نے جو ہے کمر بستہ ہو گئے, کارروائی کرنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی گئی ہے. اب تک کی جو ہمیں خبر آئی ہے کہ پہلا آپریشن جو ہے وہ رینجرس جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اس نے جو اپنے بنیادی نکات طے کیے, رینجرس حکام نے اجلاس ہونا شروع ہو گئے مختلف اداروں کے, طاقتور اداروں کے, رینجرس کے, کہ کس طرح آپریشن کو جو ڈیزائن کیا جا رہا ہے. ہائیڈرینڈ مافیا سسٹم, اسمگلنگ مافیا کے خلاف پہلے مرحلے میں جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی, اور جو مضبوط مافیاز کا نیٹ ورک ہے اس کے خلاف بھرپور رینجرس نے آپریشن کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے. رینجرس حکام کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے یہ جو ان کو ہدایت مل چکی ہے کہ اب کارروائی کرنی ہے. اور کل زبیر موتی والا صاحب نے بھی بات کی ہے جو ٹی وی انٹرویو میں, کہ آرمی چیف نے نام لے کے کور کمانڈرز کراچی کو اور ڈی جی رینجرز کو کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان ظالموں کے خلاف, سسٹم کے لوگوں کے خلاف, مافیا کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے. ان کی بات کا اثر ہوا کہ آج اس حوالے سے اجلاس ہوئے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ اس میں مختلف
فیصلے کیے گئے. غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا رینجرز نے. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف رینجرز نے آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے جو حکمت عملی وضع کر لی گئی ہے. زمینوں پر قبضے میں ملوث جو سسٹم کے لوگ ہیں ان کی فہرست تیار کر لی گئی ہے. ان کی جلد گرفتاری کا جو ہے عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. داخلی اور خارجی راستوں سے جو اسمگلنگ ہوتی ہے، جو رینجرز نے جو ابھی اپنا پلان ترتیب دیا ہے آرمی چیف کی ہدایت کے بعد، اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے افغان باشندوں کے خلاف، غیر قانونی طور پہ مقیم افغان باشندوں کے خلاف جو کارروائی کی جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اگر واقعی اس فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان ظالموں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور عام آدمی کو جو بہت پریشان ہے، جس کا اس ریاست سے، اس ملک سے اعتبار ختم ہو رہا ہے، اس اعتبار کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ظالموں سے نجات دلائی جائے. اور ظالموں کے خلاف اور اس فوج نے کارروائی کا فیصلہ کر لیا، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس آپریشن کو کامیاب کرا. اللہ پاک اس آپریشن کو کسی سیاسی مصلحتوں کی بھیٹ نہ چڑھنے دے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.